سر آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھک لگائی اور نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم سمیت جو بھی ترامیم ہوئی ہیں ان کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ سر کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نکلے گا ان کے اتحاد کا؟ نہیں، یہ اچھی بات ہے کہ ایک پرامن کانفرنس ہو رہی ہے اور بہت سی پارٹیاں مل کے جو ہیں وہ اپنے ایک محاذ بنا رہی ہیں، یا یہ ہے۔ اور پھر جب اتنی پارٹیاں ساتھ آئیں گی تو ظاہر ہے کہ مذاکرات بھی ہوں گے اور کوئی مسائل کا حل بھی تلاش کیا جائے گا۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پہلے جو مار دھاڑ ہوا کرتی تھی اس کے مقابلے میں ایک پرامن گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے اور ان کی طرف سے ایک سمجھیے جسے ہم کہتے ہیں کہ ویلکم نوٹ جانا چاہیے کہ نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ معاملات کو پہ بات چیت کی جائے اور جو بھی ایک قانونی راستہ اور پرامن راستہ اختیار کیا جائے۔ لیکن جو آج یہ دوسرا جو یہ افواہ خٹک میں مسجد میں ہوا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ملک میں ہے وہ اس وقت دہشت گردی کا ہے۔ جی ہاں اور اس دہشت گردی کے سیاسی پہلو بھی ہیں، اور اس طریقے سے آج وہ نمازی جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ میرے خیال سے دہشت گردی کے خلاف جو ایک انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہیں ان کو اور زیادہ آرگنائز کرنا چاہیے، عوام کو ساتھ لینا چاہیے کہ عوام جو ہے بہترین معلومات دے سکتے ہیں تاکہ اس کو کسی واقعے کے ہونے سے پہلے اس کو روکا جائے۔ سینیٹر صاحب آپ سے مزید بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کریں گے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس حوالے سے آج کل جو مطالبہ کر رہی ہے وہ ہے نئے انتخابات کا۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر سیاسی، جو عدم استحکام بھی ہے، کچھ اور معاملات بھی ہیں، کیونکہ ہمیں ایک معاشی حوالے سے بھی جنگ لڑنی ہے، کچھ بہتری تو آئی ہے لیکن ابھی مزید بہتری کی توقع میں رکھنی چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کے اندر نئے انتخابات ممکن ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تو اس کی جو یہ کون گارنٹی دے گا کہ انتخابات فیئر ہوں گے، کہ ایماندارانہ انتخابات ہوں گے؟ نئے انتخابات پہ بھی یہ اعتراض اگر آتا ہے کہ یہ انتخابات فیئر نہیں ہوئے تو پھر وہیں پہ آ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہماری پالیسی رہی ہے ہمیشہ، ہمارے خلاف تو بڑی بڑی دھاندلیاں ہوئیں 2018 کے اندر، جس طریقے سے لا کے بٹھا دیا گیا زبردستی، اور 6 دن گنتی ہوتی رہی اور کیا کیا ہوا، اور تحریک انصاف کی حکومت بنائی گئی۔ تو اس پہ ہم بھی احتجاج کر سکتے تھے، تمام چیزیں کر سکتے تھے، لیکن ملکی مفاد میں ہم نے کہا کہ بھئی اس کو چلاؤ، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور یہ جو اصل مسئلہ ہے وہ دہشت گردی و غربت کا ہے، تو غربت کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس کو سسٹم کو مستحکم کریں۔ تو احتجاج اپنی جگہ اور اعتراض اپنی جگہ، لیکن ایک سلسلے کو چلانے پہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کرتی رہی، کب دھاندلی نہیں ہوئی ہمارے خلاف، لیکن یہ کہ ہم سسٹم کو چلانے کے لیے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ اس کو ختم کریں اور اس کو یہ کریں، کیونکہ اگر یہ گارنٹی دی جائے کہ اگلا جو ہمارا انتخابات ہوں گے وہ ایماندارانہ ہوں گے، جس پہ ہر ایک کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، تب تو آدمی یہ سوچے۔ نہیں تو جو پیسہ آپ ادھر خرچ کر رہے ہیں وہ غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو سکتا ہے۔